السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ میں تنویر خالد حاضر خدمت ہوں۔ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے تیسرے سبق کے ساتھ تیسرے سبق کی مشقیں چل رہی ہیں۔ مشق میں ابھی ہم مشق جیم میں ہیں۔ مشق جیم عربی میں ترجمہ کیجئے۔ کچھ الفاظ ہیں نئے پرانے سے جن میں ہمیں ہاذہ، ہذا، ذالک، تلک، ہؤلاء، اولئک کا استعمال کرنا ہے۔ اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا فرق، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر، اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کئی بار یہ بات آ ہی چکی ہے۔ جو دوسرے سبق میں بات تھی کہ ذوی العقول ہے اگر جمع مکسر تو پھر اس کے لیے ہذہ، تلک، ہؤلاء، اولئک یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر وہ غیر ذوی العقول ہے تو پھر اس کے ساتھ یعنی جمع مکسر غیر ذوی العقول ہے تو پھر ہذہ یا تلک ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جمع سالم اگر وہ جمع سالم میں جمع مذکر سالم ہے یعنی واو نون کے ساتھ جمع آئی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ ہؤلاء یا اولئک ہی استعمال کرنا ہوگا، اور اگر پھر الف تا کے ساتھ ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے تو پھر اس کی دو شکلیں ہیں، اگر وہ ذوی العقول کی ہے یا غیر ذوی العقول کی ہے۔ اگر وہ ذوی العقول کی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ہؤلاء یا اولئک ہی استعمال ہوگا، اور اگر وہ غیر ذوی العقول ہے تو پھر اس کے لیے ہؤلاء، اولئک اور ہذہ، تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بس اسی کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ جملے بنانے ہیں۔ وہ اساتذہ نیک اور محنتی ہیں۔ اساتذہ یہ جمع مکسر ہے اور ذوی العقول کی ہے تو اس کے لیے ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے وہ جمع ہی کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے اولئک الاساتذۃ صالحون ومجتہدون، یہ طلبہ سچے اور مخلص ہیں۔ طلبہ یہ بھی جمع مکسر ہے اور ذوی العقول کی ہے، اس کے لیے بھی ہؤلاء یا ہذہ دونوں استعمال کر سکتے تھے، لیکن میں نے صرف ہؤلاء استعمال کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا۔ ہؤلاء الطلاب صادقون ومخلصون، طالبات ہونہار ہیں۔ طالبات یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم میں ذوی العقول ہے، اور اس کے بارے میں آپ جان ہی چکے ہیں کہ ذوی العقول ہو اگر تو اس کے لیے ہؤلاء اور اولئک کا استعمال کرنا ہے۔ ایسے یہاں پر یہ وہ ہے ہی نہیں، اس لیے ہؤلاء اولئک کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ الطالبات رشیدات، طالبات ہونہار ہیں۔ نرسیں تجربہ کار اور مہربان ہیں۔ نرسیں الممرضات، ممرضۃ اس کی جمع مؤنث سالم الممرضات، اور مجرب یہ آیا پہلے تجربہ کار، مہربان عطوف تو سب جمع مؤنث سالم ہی ہے۔ الممرضات مجربات وعطوفات، ڈاکٹرنیاں ماہر ہیں۔ طبیب طبیبۃ، ڈاکٹر ڈاکٹرنی، اور اسی میں جمع مؤنث سالم تو ڈاکٹرنیاں الطبیبات ماہرات، ماہر کی جمع، ماہر کی عربی ماہر۔ وہ مدرسین سچے ہیں۔ مدرسین کے لیے مدرسون بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر ہم نے اساتذہ استعمال کیا ہے۔ اساتذہ یہ جمع مکسر ہے ذوی العقول کی تو اس کے لیے ہؤلاء اولئک دونوں استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اولئک ہی استعمال کیا۔ وہ مدرسین سچے ہیں۔ اولئک الاساتذۃ الصادقون، یہ کھلاڑی جھوٹے ہیں۔ اللاعبون یہ جمع مذکر سالم ہے، اب اس کے لیے ہؤلاء یا اولئک ہی متعین ہے، اس لیے ہؤلاء ہی استعمال کیا گیا۔ یہاں پر ہذہ، تلک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہؤلاء اللاعبون کاذبون، وہ ڈرائیور با حوصلہ ہیں۔ سائقون، سائق کی جمع یہ بھی واو نون کے ساتھ جمع مذکر سالم ہے، اس میں بھی اولئک متعین ہے، تلک کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ طموحن کا ترجمہ ہوتا ہے باحوصلہ، اسی سے طموحون۔ اولئک السائقون طموحون، وہ ڈرائیور باحوصلہ ہیں۔
یہ کتب خانے بڑے ہیں. مکتبات، مکتبتن کی جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم میں غیر ذوی العقول ہے تو اس کے لیے ہذہ متعین ہے. ہذہ المکتبات کبیرۃ، یہ کتب خانے بڑے ہیں. وہ درسگاہیں کشادہ ہیں. فصل کی جمع فصول، درسگاہ، یہ جمع مکسر ہے، غیر ذوی العقول کی ہے، اس کے لیے تل کا ہم نے استعمال کیا ہے. تل کا ہی یہاں پر متعین ہے. الائی کا ہاؤلائی نہیں استعمال کر سکتے بلکہ ہذہ یا تل کا ہی استعمال کریں گے. یہ قاعدہ آپ جان چکے سبق نمبر 2 کے حاشیے میں. تلک الفصول واسعۃ، وہ درسگاہیں کشادہ ہیں. یہ بچے طالب علم ہیں. طفل کی جمع اطفال، یہ ذوی العقول کی جمع مکسر ہے. اس میں ہاؤلائی، الائی کا، ہذہ، تلک دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے ہاؤلائی ہی استعمال کیا ہے. تو ہاؤلاء الاطفال طلاب، وہ معلمائیں شفیق ہیں. معلمتن کی جمع معلمات، اس کے لیے یہ چونکہ ذوی العقول کی جمع مؤنث سالم ہے تو اس کے لیے متعین ہے اولئک اور ہؤلاء، اس لیے یہاں پر ہم نے اولئک ہی استعمال کیا. تو وہ معلمائیں شفیق ہیں. اولئک المعلمات عطوفات، یہ انجینئر مشغول ہیں. یہ انجینئر مشغول ہیں. مہندس، اس کی جمع آتی ہے مہندسون. مشغول، مشغول، یہ بھی ذوی العقول کی جمع مذکر سالم ہے، اس لیے یہاں پر یہ متعین ہے. ہؤلاء، اولئک کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے ہؤلاء استعمال کیا. ہؤلاء المہندسون مشغولون، وہ مسافر صابر و شاکر ہیں. مسافر کی جمع مسافرون، جمع مذکر سالم ذوی العقول کی، اس لیے اولئک ہی متعین ہے. اولئک المسافرون الصابرون وشاکرون، وہ کافر دھوکے باز ہیں. کافر کی جمع کفار بھی آتی، ہم نے یہاں پر کافرون استعمال کیا ہے. تو اب اولئک متعین ہے اس لیے کہ یہ جمع سالم ہے، مذکر ہے اور ذوی العقول ہے. اولئک الکافرون خادعون، دھوکے باز، خادعون، خادعون، دھوکے باز ہیں. یہ مسلمان امانت دار ہیں. مسلمون، یہ مسلمون کی جمع تو جمع سالم مذکر ذوی العقول کی، اس لیے ہؤلاء. ہؤلاء المسلمون امناء، امین کی جمع امناء، یہ مسلمان امانت دار ہیں. یہ تختہ سیاہ نئے ہیں. سبورتن، اس کی جمع سبورات، یہ تو یہ جمع مؤنث سالم ہوئی اور یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے ہذہ ہی یہاں پر متعین ہے. تو ہذہ السبورات جدیدۃ، یہ تختہ سیاہ نئے ہیں. وہ میزیں پرانی ہیں. میز مکتب، اس کی جمع مکاتب، تو یہ غیر ذوی العقول ہے اور غیر ذوی العقول میں جمع مکسر ہے تو اس کے لیے تلک ہی یہاں پر ہم نے استعمال کیا ہے. تلک المکاتب قدیمۃ، وہ میزیں پرانی ہیں. الحمدللہ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا. بس وہ جو 2 قاعدے ہیں جو سبق نمبر 2 کے شروع میں اور سبق نمبر 3 کے شروع میں ہے، انہیں ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہ ساری کی ساری تمرینیں بہت آسانی کے ساتھ ہماری مکمل ہو جائیں گی. ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو سبق گزرا ہے اس میں کچھ الفاظ تھے جو بظاہر واحد کے لگ رہے تھے. جو آپ ترجمہ دیکھیں گے اردو میں لکھا ہوا کتاب میں، مثلا وہ ڈرائیور با حوصلہ ہے. میرے خیال سے یہاں پر مقصود واحد کا استعمال نہیں تھا، اس لیے کہ جتنے بھی دیگر جملے ہیں وہ سب جمع کے طور پر ہیں. وہ ڈرائیور با حوصلہ ہیں، اس لیے میں نے اس کو بدل دیا. اگرچہ اردو میں جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہے لیکن عربی میں ہم نے اس کا جمع کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. ایسے ہی یہ انجینئر مشغول ہے تو یہ بھی واحد لکھ رہا ہے اردو میں، لیکن جیسا کہ تمرین کا انداز ہے اور جو جمع کے اوپر اصل میں فوکس کرنا تھا اس اعتبار سے میں نے اس کا عربی میں جمع کے اعتبار سے ترجمہ کیا، یعنی یہ انجینئر مشغول ہیں. تو آج اتنے پر اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.